بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیم صاحب سبق نمبر 22 شروع ہو گیا جی. آپ کون لگ کے کم لگ کے تھوڑے ثم لہذه الاربعہ، پھر ان چار کے لیے. کن چار کے لیے؟ جو ابھی تک آپ نے مکمل کر لی ہے. ظاہر، نص، مفسر، محکم. اربعۃ اخری، چار جوڑے اور آئے، یعنی چار اور آگے ان کے جوڑے بن کر. تقابلها ای تضادها، ان کے مقابل بن کر. تقابل اور تضاد کی تعریف میں پیچھے سبق میں کر چکا ہوں. فضد الظاہری، لہذا جو ضد آپ نے ظاہر پڑھا ہے اس ظاہر کی ضد کیا ہے؟ الخفی. وضد النص، نص کے جو پڑھا ہے اس کی ضد ہے المشکل. وضد المفسر المجمل. وضد المحکم المتشابہ. جی اب ان کو شروع کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہے ترقی من الادنی الی الاعلی. ترقی من الادنی الی الاعلی. خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ظاہر، نص، ترقی من الادنی الی الاعلی. فالخفی، پس خفی صاحب کیا ہیں؟ خفی شروع ہو گیا. ما خفی المراد به بعارض لا من حیث صیغہ، جس میں مراد لفظ کی پوشیدہ ہو جائے بعارض، کسی عارضی، کسی عارض کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، امر خارج کی وجہ سے. لا من حیث صیغہ، نہ کہ صیغہ لفظ کی وجہ سے. صیغہ اور لفظ کی وجہ سے نہیں ہوگی. صیغہ اور لفظ کی وجہ سے نہیں ہوگی. اس کا معنی ہمیں معلوم ہوگا. لفظ کا معنی ہمیں کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا. صیغے سے معنی معلوم ہوگا، لیکن معنی کے اندر کوئی خفا پایا جا رہا ہوگا. اس خفا کی وجہ سے یہاں پر پوشیدگی آ جائے گی. اب مثالوں سے آپ دیکھ لیں گے. چلیں مثالیں میں آپ کو دے بھی دیتا ہوں. مثلا توجہ، سرقہ، چوری. علیم صاحب چوری، سرقہ. سرقہ کسے کہتے ہیں؟ چوری کے بارے میں، چوری ہے کیا چیز ہے؟ کسی کا مال لینا، وہ مال اس کا مملوکہ ہو، کم از کم 10 درہم ہو، مالیت کم از کم 10 درہم ہو، کسی محفوظ جگہ میں رکھا ہوا ہو، چپکے سے لے رہے ہیں، یہ چوری ہے. ہاں جی، نہ خراب والی بات نہیں جی. نہ چوری 10 درہم کو کاٹ بھی ہوتی، چوری ہوتی، لیکن اس وقت تعزیر ہوتی، ہاتھ نہ کٹ سو. وہ ہاتھ کٹنا واسطے بھی کم از کم 10 درہم تھوڑے چاہیے دن نا. 10 درہم ہونے چاہیے دن. 10 درہم تقریباً آج کل 6-7 ہزار روپیہ ہوتا ہے تقریباً. 6-7 ہزار روپے یہ نہیں ہوتے، تھی پکڑ کے 2000 نہ تو ساتھ کٹ سٹو. لیکن اتنا پاکستانی اگر کوئی 500 روپے بھی کرے، کوئی کٹ پکڑے گیا نا جی وہ مار دیں. سوشل میڈیا کا کسی اللہ معاف کرو. اور ظلم کی انتہا. اور لوگوں مطلب ہے وہ آدمی پتہ نہیں کس پریشانی بھی آ کے وہ بیچارے سن ہاتھ باغ سا. ٹھیک ہے جرم کیتے اللہ، لیکن جس کو مارے یار خدا کو منہ نہیں دسنا یار. اور سوشل میڈیا تو دیکھو آئے روز کم چلتے ہیں، آئے روز کم چلتے ہیں. کچھ مندی طریقے مار رہے ہیں، مندی طریقے مار رہے ہیں. یہ تھا اصل کو جنازہ سا، جنازہ اندروں کو جنازہ کرنا سے اندر بڑے گی اپنے پاس کھا رہا سا. دم دم درس 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 مار 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 چڑے سکے. جنازہ ایک ٹائر ہے عجیب ہے. لوگ اس کو اتنا ماریا نا، ہر آدمی مارنا اس کو سواب سمجھتا ہے. اس منہ نکا منہ جو خون ہے ادھر ادھر، مطلب عجیب و غریب. پھر ایک مکانہ کھڑے، پھر پولیس بلائی، لیکن اجڑا سا اس کا حال جڑا سا غیر ہو گیا سا. وہ موبائل کا سا کٹتا سا کٹے گیا، کٹے بھی نہیں آگے، مطلب کٹتا کٹتا پکڑے گیا. لیکن مجھ مطلب مارے اس کو، مطلب اللہ معاف کرو. یہ بس اوقات اصل نہ کوئی قریبی آدمی بھی مجبور ہو کے اس حال تک پہنچاتے ہیں. لیکن اسلام میں ہر جرم واسطے سزا بھی رہے گی نا، حد رہے گی، تعزیر رہے گی. تعزیر بھی درجہ رہے دے، حد بھی ایک درجہ رہے دے، ایک ترتیب رہی دی ہے. تو اس حد کو لمٹ کراس کر سو نا. جس طرح غلام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ ہی زیادہ کوئی مارنا تو مسئلہ ہو گیا 1 مارسی 2 مارسی، اگر مارسی 3 کو زیادہ تو پھر تو خدا پوچھتی تو کی ماری. غلام نافرمان یہ مجھ بڑا مسئلہ ہے. وہی غلام ہے ہی اس کا مال ہے، اس اگر نافرمانی کی کرتا لگتا اس مطلب مجال کیا کو نافرمانی کرے. مال ما ملکت ایمانکم، لیکن اگر وہ بھی نافرمان ہوئے دے
اس کو کدی مچھی مارنا تھا آگے منہ بچا کے ہڈی پسلی بچا کے اس کو مارنا ہی آگے تو ترے کرو تو مارسو تو حساب ہو سکے بچے جائے گے تسی ایک آدمی کو اتنا منع مارو کہ بھائی یہ چوری کردہ پکڑے گئے یہ بھی دیکھ سن اسلام پہ چاہیے مارنا یہ سزا استیاسی اصل اس کو لوگ بھی دیکھنا ہے یہ تھا تو پاکستان کھانا لے کھا کے چرون کے سارا وہ معززین زمانہ بن کے بیٹھے تھے چلتے ہیں یہ بیچارے سن کہتے ہیں چھوڑا ایسا ٹھیک ہے سزا ہے لیکن یہ سزا نہیں جڑی ایسی دینے دیکھو میں یہ نہیں ہے کہ وہ گل اتنی ہوگی ایک ہے تعزیر ایک ہے حد نہ لگنا یہ مطلب نہیں کہ تعزیر بھی نہ لگسی تعزیر لگسی اور تعزیر میں تو کم از کم تعزیر جو ہے وہ کم از کم 2 کوڑے اوپر نصف حد 40 کوڑوں تک ہو سکتی ہے اور حاکم اگر مناسب سمجھے اس کے جو مجرم کے کہ وہ پروفیشنل قسم کا مجرم ہے اور معاشرہ اس سے بڑا تنگ ہے تو تعزیراً اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں تعزیر بھی کوئی گب نہیں تعزیر بھی درجن اچھا چلو جی واپس آ جاؤ اس طرف آ گئے ہیں جی ہم کہ چوری اب دیکھیں چوری کے میں نے تعریفیں کی ہیں نا لہٰذا آپ سنیے جدھر یہ تعریف پوری نہیں آئے گی معنی کم پایا جائے گا یا زیادہ پایا جائے گا تو پھر ہم وہاں فرق کریں گے معنی زیادہ پایا جائے گا تو ہم کہیں گے حکم لگے گا چوری ہاتھ کاٹیں گے مثلا ایک آدمی ہے جیب پترا جی اور نکال کی تھی جیب پترے نے اگر کسی کا موبائل نکال لیا ٹھیک ہے اب یہ چوری ہے یا نہیں ہے موبائل اس آدمی کا مملوک ہے اس نے جیب میں ڈالا ہے حفاظت بھی ہے ہو گیا 10 درہم سے زیادہ کا بھی ہے اور کیا ہے 10 درہم سے زیادہ کا بھی ہے محفوظ بھی ہے جیب میں ڈالا ہوا ٹھیک ہے چپکے سے نکالا ہے ادھر چپکے سے نکالا ہے چپکے سے ہی نکالے ہے نا اور چوری والی چپکے والی وہ چپکے ایسے رات کو اندر گھسا چور اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اٹھا کے لے گیا اس دن آنا لگ گیا چور کا سکار بڑے سارے سراڑیاں کو پھرے اور جتنے سراڑیاں کو موبائل سے پہلے اس موبائل چاہیں 8-10 موبائل جڑی بھی اس چاہیں سارے خالی کیتے اس تو بعد پھر اس فلورے جڑے اس کو پیسے شیسے ملتے ہیں کوئی سیون ملتا سا کڑے صبح لوگ اٹھے نا پتہ بھی نہیں لگیا سارے آتے بڑا موبائل توڑ کھولا ہے تو آتا توڑ کھولے وہ نا دروازے بند کر کے سیندے کرو اندر بھی ہے جی دروازے لاؤ وہ کڑے گریلاں لے آئیں صاحب ڈاگو ڈاگ ہو کے نہ سیندے کرو ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں ایک یہ چوری ہے کہ جس میں اگلے کو پتہ نہیں چلا رات سوئے ہوئے سے جا کے اٹھا کے لے آئے ایک یہ کہ دن دیہڑے لوگوں کے اندر گھس گیا اس نے یہ چوری معنی میں زیادہ ہے یا وہ جو رات کو چوری کی ہے وہ معنی میں زیادہ ہے نا رات والی سوئے ہوئے ہیں موئے ہوئے ہیں یہ چوری نزوری ہے نا جی ادھر رات کو پکڑا بھی جائے تو ان سے اپنی جان آگے پیچھے شاید دوسرے مل کے کروا دیں ادھر پکڑے گیا تو ادھر تجڑا نہیں چھوڑتا ادھر جیاں نہ چھٹیا سا یہ زیادہ سی نزوری ہے تو اب مجھے بتائیں جب اس چوری میں حد لگتی ہے تو اس میں بدرجہ اولا لگنی چاہیے کیونکہ ساری شرطیں اس میں بھی پائی جا رہی ہیں اور اس کے اندر اس سے قوت پائی جا رہی ہے اس میں سینہ زوری زیادہ ہے باقی شرطیں پوری ہیں ساری اس میں سینہ زوری ذرا کم ہے چپکے سے اندر دیکھتے ہیں سب سوئے ہوئے ہیں چپکے سے ایسے سے جا کے اٹھا لیتے ہیں سمجھے اب وہ چوری کہ جس میں سینہ زوری جس میں کمی ایمانہ ہوگا کمی ایمانہ اس پر آدمی لگے گی آدمی کاٹیں گے تعزیر لگے گی مثلا نباش کفن چور رات کو جا کے کسی کا کفن نکال لیتا ہے کفن ہے 1 کروڑ روپے کا آدمی کاٹیں گے کیوں کفن کا مالک مردہ نہیں ہے جو مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں میری آپ کی قسمتوں کا کیسے مالک ہو جاتا ہے ما یملکون من قطمیر اس کی تفسیر کرنے والا بڑی زبردست تفسیر کی ہے قطمیر وہ گٹھلی کھا کے جو اس کے اوپر سے چھلکا سا اٹھتا ہے درمیان سے یہ معبودان باطلہ اس کے بھی مالک نہیں یہ قبر میں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اندر گٹھلی اور اوپر اٹھنے والا غلاف چھلک ان کا کفن چھلکا اور اوپر جو شیرہ ہوتا ہے وہ ان کا بنا لیں جی قبر کی مٹی تو ما یملکون من قطمیر یہ اپنے کفن کے بھی مالک گویا نہیں تو ہم نے کہا مال مملوک ہونا چاہیے یا مملوک نہیں دوسرا یہ کہ مال حفاظت میں ہونا چاہیے مردہ حفاظت کر سکتے ہیں
آپ کہیں گے جی 10 باڈی گارڈ کھڑے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر 4 تالے بھی لگا دیتے ہیں، پھر چلیں حفاظت آپ ان سے کروائیں گے، مردہ خود حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن مردہ مالک پھر بھی نہیں ہے نا۔ مزار سے کسی نے کوئی 1 کروڑ روپے کا فانوس اتار کے لے گیا، ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کیوں؟ مالک کوئی نہیں ہے۔ خدا نہ خاصا کوئی بدبخت مسجد سے جو ہے پنکھے اتار کے لے گیا تو ہاتھ نہ کٹی تعزیر لگ سی، لیکن قاضی کے سمجھے کہ اس مان سے مشتری مسجد میں پکڑے گئے تو پھر نقصان دہ سی، وہ کاٹے گا لیکن حد دن نہیں، تعزیرن سواب دیدن۔ یہ فرق سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں چور نباش کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جا رہا؟ اس میں معنی کی کمی ہے۔ معنی کی کیا کمی ہے؟ مالک نہیں بھائی، اور کیا کمی ہے؟ حفاظت والی جگہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور ادھر ترار میں کاٹا جا رہا ہے جب پترے میں، کیونکہ وہاں سارے معنی پورے ہیں، اور الٹا اوپر سے سینہ زوری بھی ہے۔ کچھ فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا، غصب کوئی آدمی دوسرے سے 1 کروڑ روپے چھین کے لے گیا، جس میں کراچی بھی کم لگے رہے، تو ہاتھ کاٹا جائے گا پکڑے گئے تو؟ کیوں؟ ہم نے کہا تھا چپکے سے، وہ اچکے سے، وہ اچکے سے لے گئے، چپکے سے نہیں لے گئے، جبرن لے گئے، اعلانن لے گئے، اعلانیتن لے گئے۔ اس کو عربی میں سرقہ نہیں کہتے ہیں، غصب کہتے ہیں، اور غصب کرنے والے کو غاصب کہتے ہیں، اور یہاں سزا سارق کی بیان ہو رہی ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ علیم صاحب جو فقہ کے اندر گہرائی ہیں اس کو ہاتھوں میں، یہ باریکی ہے۔ راستے میں جو ڈاکہ ڈال دیتے ہیں یہ بھی پھر اس میں رسم میں آئیں گے۔ ہاں، ڈاکو اسی میں آئے گا، غصب میں۔ ان کو حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف مال چرایا ہے نا، تو پھر ان کا تعزیراً ان کے ساتھ میں نے کہا کوئی سزا بھی، قتل بھی کر سکتے ہیں قاضی، لیکن اگر خدا نہ خاصے انہوں نے مار داڑ بھی کی ہے، قتل و غارت بھی کی ہے، تو پھر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ جن کو لٹکایا جائے، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، جی حد حرابہ، پھر حد حرابہ بھی لگ سکتی ہے ان کے اوپر، دہشت گرد۔ صحیح ہے؟ ہاں، پھر آسم منیر صاحب کی آئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آئیں جی واپس ادھر، مثالہ فی قولی تعالیٰ، دیکھیں اصول فقہ اور فقہ میں کتنے مزیدار فن ہیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ چورنی ماسی، فاقطعوا پس کاٹو تم، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، ایمانہما دائیں ہاتھ کٹنے میں، ایدیہما ایمانہما قرات ہے اس میں۔ فإنہ ظاہر، یہ آیت یہاں پر ظاہر ہے، فی حق السارق، سارق کے حق میں کہ کس ہاتھ کٹے ہو؟ چور دا۔ خفی خفی ہے فی حق الطراری، طرار صاحب کے حق میں، طرار کس کو آتے ہیں؟ جیب پترا۔ والنباش، اور نباش کفن چور، اس کے حق میں بھی خفی ہے۔ اب ہم نے کیا آگے تفصیل کی؟ آپ تفصیل انہوں نے کوئی نہیں کی، نیچے حاشیے میں کی ہوئی ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ کہ طرار کے لیے تو ہاتھ کاٹیں گے کیونکہ اس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، تاریخ پوری پائی جا رہی ہے، ساتھ زینہ زوری بھی ہے، معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے، معنی کی۔ لیکن نباش کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے کیونکہ وہاں معنی کی کمی ہے، کیونکہ مالک بھی نہیں ہے اور جگہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ملکیت جو بنا ملکیت پکی ہو اس میں، کہ فلاں مالک ہے۔ حد کے طور پر کاٹیں گے، یہ معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ خفی اس لیے کہا ہے کہ اب ہم سوچیں نا یار، اس کے اندر ساری شرطیں تو پائی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ جیتے جاگتے آدمی سے ہاتھ مار کے نکال رہے ہیں، جیتے جاگتے آدمی سے، اور ادھر جو موئے مائے آدمی سے نکال رہے ہیں، یہ یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، آگے قول تعالیٰ الزانی تو والزانی، اچھا جی، زانی اور زانیہ جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پر حد کا بیان ہو رہا ہے نا۔ فجلدوا کل، ان کو کتنے کوڑے لگاؤ؟ 100 کوڑے، جب شادی شدہ ہے نا۔ سنیں جی، ظاہر فی حق زانی، زانی کے حق میں تو پکی بات ہے، جب وہ محسن اور شادی شدہ ہو تو اس کو کتنے کوڑے لگانے ہیں؟ 100۔ خفی فی حق اللوتی، لوتی کے حق میں کیا ہے؟ یہ لفظ انہوں نے لوتی لکھ دیا ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں لوتی کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امرت پرستی، بد فعلی، فعل قبیح، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے لفظ۔ کیوں؟ لوتی، لواطت، یہ مادہ ہے
لوط سے حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور لوط علیہ السلام جب پیغمبر ہیں تو ان کی قوم نے یہ کام کیا تھا، تو آپ اس فعل کو ان کے نام سے اور اس فعل بد کا نام ہی لباطت رکھ دیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پر بڑی سخت رد کی ہے، ان کا یہ لفظ استعمال نہیں کرا، اگرچہ یہ جگہ جگہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ اور متبادل لفظ ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا اس طرح کے لفظ استعمال کرنے چاہیے. جی نہ جی، وہ وتی اور شے ہے، لوتی ہے، لام ہے نا، وتی نہیں ہے. جی جی، یہ اپنی جگہ پر ہے. الزانی تو والزانی، دوسرے میں الزانی، اس میں وہ وجہ وہاں پر بیان ہے. الزانی لا ينكح الا زانیہ، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے. عام طور پر نکاح کا پیغام کس کی طرف سے جاتا ہے؟ مرد کی طرف سے. فاعل کون ہوتا ہے؟ مرد. لا ينكح میں اگر اس کو نکاح ينكح وتی کے معنی میں لے لے تو اس میں زیادہ خواہشیں کس کی طرف سے جاتی ہیں، اور اس میں فاعل بھی کون ہوتا ہے؟ چھوڑیں نکلا کو، اس لیے الزانی میں پہلے اس کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، والزانیت، اور اس میں یہاں پر الزانی تو والزانی فجلدوا كل واحد، کوڑے مارو. کوڑے مارنے والوں میں پہلے زانیوں کو کیوں رکھا ہے؟ کہ عورت اپنے اوپر قابو پا سکتی ہے، مرد قابو پانا مشکل ہوتا ہے. تو عورت قابو پا سکتی تھی، اس نے بھی نہیں پایا، اس کو پہلے رکھو کوڑوں کے نیچے. ان ایک سوال کی میں جواب جا دیتے ہیں، سمجھ گئے بات کو؟ ہاں، یہ تفسیری نقطے ہیں اپنی جگہ. علیم صاحب کو سمجھو. یہ اگلی آیت میں اس کو الٹ ہے، وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، وہاں میں نے وجہ بتائی ہے اور یہاں بھی میں نے بتا دی. اچھا آگے جو ہے ظاہر فی حق زانی، لوتی کے اب کیا کہتے ہیں، بدفعلی کرنے والے کے حق میں یہ خفی ہے. کیسے خفی ہے جی؟ ذرا توجہ رکھیں جی. اوپر جو میں نے سرقہ کی تعریف کی تھی اس کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں. اخذ مال مملوک، اخذ مال مملوک محترم محرز میم حرازا، محترم محرز خفیتاً خفیہ خفیتاً. ٹھیک ہو گیا؟ کیا مطلب ہو گیا؟ لینا مال کا مملوک جو کسی کے ملک میں ہو، محترمن کم از کم 10 درہم کا احترام تو رکھتا ہو، محرزن محفوظ جگہ میں ہو، اور خفیہ چپکے سے ہو. یہ میں نے تعریف کر لی، اب اس تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری چیزوں. اب تعریف سنیں جی یہاں پر زنا اور بدفعلی کی. زنا کی تعریف لکھیں، قضاء الشہوتی، قضاء الشہوتی، قضاء بعد کے ساتھ، قضاء الشہوتی بالوطی 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 فی القبولی فی غیر الملکی. کیا معنی ہو گیا؟ ذرا بیان کریں. پورا کرنا شہوت کا وتی کے ساتھ، فی القبولی آگے کے حصہ میں، اور فی غیر الملکی اپنی ملک نہ ہو، یعنی اپنی بیوی نہ ہو، نکاح یا شبہ نکاح والی جگہ نہ ہو. اچھا اب بدفعلی کی تعریف، اسی کو آپ لکھیں، یہ تعریف کریں، صرف فی القبولی کی جگہ کیا کر دیں؟ فی الدبوری. اور فی غیر الملکی یہ تو ملک شلک کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. فی کلیہما، اس میں آپ نہیں ہے کہ پرائی ہے، ناجائز ہے. فی کلیہما صحیح ہو گیا. باقی تعریف وہی ہے. اب سنیے جی، دونوں کی تعریفیں جدا ہیں یا نہیں ہیں؟ تو زنا کے بارے میں تو یہ آ گیا حکم فجلدو، ظاہر ہے، لیکن خفی کیوں ہو گیا علیم صاحب؟ اس لیے کہ اس کی تعریف ہی کیا ہے؟ بدفعلی کی جدا ہے. ایک وجہ ہو گئی، وجہ نمبر 1 خفی ہونے کی. وجہ نمبر 2 نوٹ کریں. وجہ نمبر 1 تعریفیں جدا ہیں. وجہ نمبر 2 زنا میں فاعل مفعول دونوں لذت حاصل کرتے ہیں، اور بدفعلی میں صرف فاعل لذت حاصل کرتے ہیں، مفعول لذت کے بجائے کچھ اور ہوتا ہے، ایذا ہوتی ہے. 2 فرق آ گئے. تیسرا فرق یہ ہے، زنا میں موضع حرف کھیتی میں آنا ہوتا ہے، اور بدفعلی میں موضع فرض
یعنی گوبر والی جگہ میں، گندگی والی جگہ میں آنا ہوتا ہے. گوبر میں نے لفظ مار کر دیا، گندگی والی جگہ میں آنا ہوتا ہے. قرآن تو کہتا ہے اپنی بیویاں بھی ہوں ولا تقربوہن حتی یطہرن. آگے اذا کا لفظ بھی ہے کہ تم حائضہ بیویوں کے پاس مت جاؤ کیونکہ اس وقت کس میں ہیں، وہ گندگی میں ہیں. تو گندگی کی وجہ سے اپنی بیویاں بھی کچھ وقت کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں. تو وہ گندگی تو دوبر کے اندر تو ہر وقت موجود ہے، تو لہٰذا وہ چیز ہے بھی خلاف فطرت. اچھا جی، یہ ہو گیا، اس بات کو سمجھ گئے آپ. لہٰذا اب یہاں پر اس کے اندر معنی زیادہ پایا گیا یا معنی کم پایا گیا جی؟ اب آپ خود بتا دیں. زنا کا جو معنی ہے وہ معنی زیادہ ہے یا بدفعلی کے اندر معنی زیادہ ہے؟ زنا میں. کیوں؟ اس میں فاعل مفعول دونوں کو لذت حاصل ہو رہی ہے. آئی بات سمجھ؟ اور دوسرے میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف یک طرفہ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ جو میں نے فرق کی. لہٰذا کمی معنی کی وجہ سے کیا کہیں گے، حکم ادھر جائے گا، حد والا نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. جس طرح نباش میں نہیں گیا، ادھر بھی حکم آگے حد والا نہیں جائے گا. تو اب حد نہیں جائے گی تو کس کا مطلب ہے بدفعلی کرنے والے پر حد نہیں لگے گی. تو کیا مطلب ہے، وہ پھر کرتا رہے. تو تعزیر میں نے کہا اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اب سنیں تعزیراً اس کی سزائیں کیا ہیں، ذرا وہ نوٹ کرتے ہیں تو بے شک نوٹ کر لیں. تعزیراً اس کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری یہاں پر جو ہے وہ بیان کی ہیں علماء نے، فقہا نے. ان میں سے مثلا ایک اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جی جی، اقتل الفاعل والمفعول، حدیث ہے. فاعل اور مفعول دونوں کو کیا کر دو، قتل. جب دونوں راضی تھے اس کام پر، جب دونوں کیا تھے، راضی، یعنی مفعول بھی راضی تھا. خدا نہ خاصہ کسی نے جانور سے بدفعلی کی ہو تو جانور کو ذبح کر کے جلانا یا اس کو کھڈے میں دفنانا ضروری ہے. اس کو پرندے بھی نہیں کھا سکتے. سمجھ آئیے کوئی بات؟ اس کو کھڈے میں دفنانا ہے. آپ چھ جائے کہ انسانوں کے ساتھ یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر 1-2 عذاب لائے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم پر 5 عذاب آئے. غصہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا. اور جن قوموں پر عذاب آئے ہیں ان کے جو کھنڈرات یا جو چیزیں عبرت کا نمونہ بنائی ہیں، سب سے زیادہ عبرت کا نمونہ آج بھی وہاں موجود ہے. قوم صدوم کی وہ بستیاں شستیاں، وہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس سے. تو یہ گندگی یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ بھی اس کو آپ سمجھ گئے. تو اب دیکھیں اس کی سزاؤں میں نے کہا قتل کر دیں، اقتل الفاعل اور مفعول، میں نے حدیث بیان کی. دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پہاڑ سے سر کے بل گرا دیں، اونچے پہاڑ سے سر کے بل گرائیں. تیسرا حضرت علی فرماتے ہیں آگ میں جلا دیں. حالانکہ آگ میں جلانا کس کا فعل ہے، اللہ کا. آگ میں جلا دیں. اچھا جی، اور اسی طرح آگ میں جلا دیں. اور ایک یہ قول بھی ہے کہ دیوار کے نیچے کھڑا کر کے باری دیوار اوپر گرا دیں، اس کی اندریاں نکال دیں. اللہ اکبر. اور بعض کہتے ہیں زنا والی حد لگے گی اس پر. بعض کہتے ہیں شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، بار صورت قتل کیا جائے. ٹھیک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تعزیراً اس کے لیے بہت ساری سزائیں ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب یہ جو اوپر آپ نے پڑھا نا کون سا جی، نباش اور طرار، ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز میں نے کر تو دی ہے لیکن پھر بھی نوٹ کر لیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک طرار میں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، نباش میں ہاتھ، کفن چور میں نہیں کاٹا جائے گا. یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا. کس کے نزدیک ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ. اور امام ابو یوسف، امام شافی کے نزدیک نباش میں بھی ہاتھ کاٹیں گے. نباش میں بھی ہاتھ کاٹیں گے. کس کے یہاں؟ ابو یوسف اور امام شافی. ہاں جی. اور انہوں نے حدیث پیش کی ہے صرف طرار، نباش نہیں، دوسرے. ابو یوسف اور امام شافی جو ہے نباش میں بھی ہاتھ کاٹنے کے قائل ہیں. اور انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے من نباشا قطعناہ، جس نے بھی کفن چوری کیا ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے. یہ حدیث پیش کی ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث سیاست پر محمول ہے، سیاست اور مصلحت پر. یعنی اگر کوئی آدمی کفن بار بار چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹیں گے، لیکن یہ حداً نہیں کاٹیں گے، تعزیراً کاٹیں گے، سیاستاً مصلحتاً کاٹیں گے. ہاں اس طرح ہے. باقی امام حنیفہ نے خود بھی ایک روایت پیش کی ہے، اس کو بھی نوٹ کریں.
لا قطع علی المختفی، مختفی، لا قطع، لا قطع کس پر جی؟ لا قطع علی المختفی، قطع نہیں ہے کس کے اوپر؟ مختفی، مختفی بھی کہتے ہیں چوری چھپے کفن نکالنے والا، کفن چور، صحیح ہو گیا؟ تو یہ ہم پہنچے ہیں کہاں تک جی؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى زَانِيٌ وَزَانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ، اچھا جی اس تک پہنچے ہیں۔ اور آگے اگر اس کو ہم دیکھیں مثال کو، تو اگلی مثال کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یہ آخری مثال ہے، آگے پھر مشکل شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا، توجہ رکھیے، میں ابھی جلدی سے نمٹا رہا ہوں اس کو، پھل نہیں کھاؤں گا، پھر اس نے کھانا شروع کر دیا انگور اور انار کو۔ تو انگور اور انار جو ہیں یہ بعض علاقوں پر میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بطور پھل تو کھاتے ہیں لیکن بطور سالن بھی کھاتے ہیں، بطور غذائیت کے کھاتے ہیں، سالن کے طور پر۔ تو یہ فرق آ گیا یہاں پر، یہ کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ اب جب یہ فرق آ گیا تو لہٰذا آگے ان میں اختلاف پڑے گا صاحبین میں اور امام حنیفہ میں۔ امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ انگور اور انار جو ہیں اس کے اندر کمی معنی پایا جا رہا ہے۔ کمی معنی کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا تھا پھل نہیں کھائیں گے، پھل کھاتے ہیں لذت کے لیے، لطف کے لیے، اور ان علاقوں میں لوگ لطف اور لذت کے لیے نہیں کھاتے، چسکے کے لیے، غذائیت کے طور پر کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں پھل والا معنی کمزور ہو گیا، لہٰذا اگر اس نے قسم اٹھائی نہیں کھائے گا پھل اور اس نے کھا لیے عنب، انگور اور انار، وہ حانس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں معنی تفقع والا کم ہے، غذائیت والا زیادہ ہے۔ لیکن صاحبین کہتے ہیں نہیں، حانس ہوگا، اس لیے کہ انار اور عنب میں، انگور میں جہاں غذائیت ہے وہاں پھل فروٹ کی تفقع اور تلذذ بھی ہے، تو دونوں معنی برابر جا رہے ہیں۔ تو یہ کمی معنی نہ ہوا، نہیں زیادتی معنی ہوا کہ اس میں تلذذ تو ہے، یہ اوپر سے غذائیت بھی ہے، تو زیادتی معنی کی وجہ سے لیتے ہوتے ہیں حد کو، اس کو حکم کو لیتے ہوتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا، جیسا ترار میں لیا اور نباش میں نہیں لیا آپ نے، تو امام صاحب نے کمی معنی لے لیا، بئی معنی کہ اس میں لذت شذت کا معاملہ اب نہیں ہے، غذائیت ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، غذائیت تو اضافی آ گئی ہے لیکن تلذذ اپنی جگہ قائم ہے، تو اس میں زیادتی معنی آ گیا، زیادتی معنی کی وجہ سے حکم آگے لیں گے، لہٰذا اگر کسی نے یہ انار اور یہ انگور کھا لیے تو اس کی قسم کیا ہونی چاہیے؟ ٹوٹنی چاہیے۔ یہ فرق سمجھ آ گیا جی؟ اب دیکھ لیں، وَلَوْ حَلَفَ، قسم کھا لی، لَا يَأْكُلُ مَا فَاكِهَةً، نہیں کھائے گا پھل، كَانَ ظَاهِرًا فِي مَا يَتَفَقَّهُ، تو یہ ظاہر ہوگا اس میں جو تفقع کے ساتھ کھا رہا ہے، خفیًا، خفی ہو جائے گا، فی حق العنب والرمان، اور انگور میں اور انار کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ ہو جائے گا۔ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے، اچھا یاد رکھیں یہ اختلاف کب ہوگا؟ یہ اختلاف اس وقت ہوگا جب اس کی کوئی نیت نہ ہو، جب اس کی کوئی نیت نہ ہو، یا لذت اور لطف کے لیے پھل کھانے کا نیت ہو۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ بھائی میں نے پھل کھانے ہیں، میں جیے بھی کھانے ہیں، تو پھر یہ اختلاف نہیں ہوگا، پھر دونوں کے نزدیک کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، یہ فرق ہو جائے گا یہاں پر۔ خفی فی ہوا حکم الخفی، حکم خفی کیا ہے؟ وجوب الطلب، اس کے اندر طلب کرنا ہوتا ہے، طلب کا مطلب تأمل کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوتا ہے، حتی یزول عنہ الخفا، یہاں تک کہ اس سے خفا کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، خفا سے کیا ہو جائے جی؟ دور ہو جائے، یہ اس کے اندر تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم پہنچے ہیں مشکل تک، انشاءاللہ کل مشکل سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑا خیال ہے سچ بات پوچھانا تھا۔